الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أنيس الغريبين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، یہ قرآن مجید سورۃ الاعراف جو 7ویں سورہ ہے قرآن پاک کی، اس کی آیت نمبر 157 کا آخری حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم جو آگے گفتگو کریں گے پھر آئندہ جمعے کو، تو اسی آیہ کریمہ کا پہلا حصہ اور اس پر انشاءاللہ العزیز گزارشات پیش کریں گے۔ اس حصے میں ارشاد فرمایا فالذین، پس جو لوگ، فالذین پس جو لوگ یا وہ لوگ، آمنوا بہ، پیچھے حضور کا ذکر آ رہا ہے، فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی امی پر، کیونکہ پیچھے حضور کا ذکر ہے کہ ہم نے نبی امی ان کے درمیان بھیجا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے بہ اس پر، کس پر؟ امی نبی پر، وعزروہ، اور پھر آپ کی تعظیم کی۔ ترتیب لفظوں کی اپنے ذہن میں رکھیے گا، پہلے ایمان، وعزروہ، پھر تعظیم کی، ونصروہ، اور پھر آپ کی مدد کی۔ جو لفظ ہے نا عربی کے، ان کا معنی عرض کر رہا ہوں۔ پہلے ایمان لائے، پھر تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور پھر آپ کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا، اور پھر پیروی کی، اتباع کی، النور الذی، اس نور کی، انزل معہ، جو اس کے ساتھ ساتھ اترا۔ اللہ اب اس نور کی اتباع کی بات نہیں ہے جو 40 سال بعد جبریل پیچھے پیچھے لے کر آیا، اس نور کی بات نہیں ہے جو وہی بن کر آپ کے دل پر اترا، یہ اس نور کی بات ہو رہی ہے انزل معہ، جو ساتھ ساتھ آتا رہا، آدم سے لے کے حضرت عبد المطلب تک
بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پھر ان کا انعام کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہو گئے، وہ رسول اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہو، کہ جہاں رسول اللہ کے لیے لفظ آتا ہے نا نَصَرُوهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرتے ہیں، قرآن مجید کا لفظ تو یہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مالک برکت عطا کرے۔ لفظ نصرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے مدد۔ نصرت کا معنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ نبیوں کو اللہ نے عالم ارواح میں حکم دیا تھا، جب ثم جاءکم رسول، جب میرا رسول آ جائے تو تم نبیوں کی ڈیوٹی ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور پھر ان کی نصرت کرنی ہے۔ اور میں نے اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا تھا جب بزرگوں کی جاتی ہے نا تو اسے ہم داتا صاحب کے ماننے والے مدد نہیں کہتے، خدمت کہتے ہیں۔ سارے نہیں بول رہے، پتہ نہیں بات واضح نہیں ہو رہی۔ نبیوں میرے محبوب کی خدمت کر، ایک آواز کے ساتھ، نبیوں میرے محبوب کی، اللہ اکبر۔ آئیے اب میں دلیل، اسی یہ جو 3 لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں نا، اب اس پر میں آپ کی خدمت میں وہ دلیل عرض کر دیتا ہوں کہ کیا واقعی یہ نبی کی مدد ہوتی ہے یا خدمت ہوتی ہے؟ تو آؤ اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ جو ابھی آیت پڑھی تھی، فَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، پھر تعظیم کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، پھر مدد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جو مدد سے پہلے تعظیم کا لفظ بولا گیا ہے، ایمان لا کر مدد نہیں کرتے، ایمان لانے کے بعد تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کے بعد مدد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے تعظیم کے بعد جو مدد ہوتی ہے اسی کو خدمت کہا جاتا ہے، کیونکہ جو بڑے چھوٹوں کی مدد کرتے ہیں اس میں تعظیم شامل نہیں ہوتی۔ جو بڑے باپ ہو، مرشد ہو، کوئی بھی ہو، جو بڑے چھوٹوں کی مدد کرتے ہیں ان میں تعظیم شامل نہیں ہوتی، لیکن جو چھوٹے بڑوں کی کرتے ہیں، جو مرید اپنے مرشد کی کرتا ہے، جو بیٹا اپنے باپ کی کرتا ہے، جو 1.25 لاکھ نبی رسول اللہ کی کرتے ہیں، چونکہ وہ مدد تعظیم کے بعد ہوتی ہے اس لیے اسے مدد نہیں کہتے، خدمت کہتے ہیں۔ اللہ، اچھا نہیں، سب کی نظریں میری طرف نہیں تھی، اب ذرا آنکھیں میری طرف کیجئے گا تو پھر شاید مزید بات واضح ہو جائے۔ میری طرف دیکھیے گا، اسے کہتے ہیں، ایک چھوٹا بچے ادھر حسنین، معین الحسن ادھر آئیے اٹھ کے، یہ میرا بیٹا معین، ادھر اٹھ کے بھاگ کے آئیے گا، سارے اس کی طرف دیکھیے گا، ذرا میری طرف ہاتھ کیجئے، ہاتھ یہ دیکھیے گا، آپ بھی دیکھیے گا۔ بڑے جب چھوٹوں کو دیتے ہیں اسے مدد کہتے ہیں، یہ ہے، یہ میری طرف دیکھیے گا، یہ ہے، یہ مدد ہے۔ کیا ہے؟ میرا ہاتھ اوپر ہے، یہ لو، یہ مدد ہے۔ اور اب ادھر ہی رہو، اب چھوٹا ہو، مرید ہو، مرید اپنے پیر کو، امتی اپنے نبی کو ایسے نہیں دیتا، وہ ایسے دینا مدد ہوتا ہے، اور اپنے مرشد کی خدمت میں، رسول اللہ کی خدمت میں یوں پیش کرنا، اسے خدمت کہتے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے گا رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے، یہ نہیں کہا گیا کہ میرے نبی کی مدد کرو، نہیں، خدمت۔
اب اس پر دلیل میں نے عرض کر دی کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، نصرت مدد بعد میں کہا، تعظیم پہلے کہا، کہ اب تعظیم کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے جب پیش کرو گے نا اللہ، اب جس نیت سے، جس ارادے سے، جس خلوص سے تم پیش کرو گے وہ لینے والا اسی طرح قبول کر لے گا اور ویسے ہی اجر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ غزوہ تبوک میں، بس 1 منٹ میں، غزوہ تبوک میرے حضور نے کہا تھا سارے اپنا اپنا حصہ لاؤ تاکہ جنگ کے لیے سامان درست کریں، اور آپ کو پتہ ہے حضرت فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی باری آئی سارے ہی لے آئے۔ واقعہ یاد ہے نا، کوئی پیچھے نہیں رہا تھا، ہر ایک نے دیا، اپنی اپنی بساط سے دیا، اپنی اپنی توفیق سے دیا، اپنی اپنی محبت سے دیا، کسی کے دینے میں کمی نہیں تھی۔ ایک صحابی ابو بردہ وہ بھی تھے جس نے صبح سے لے کے شام تک ایک یہودی کے باغ میں محنت کی، کھجوروں کو پانی ڈول سے نکال نکال کے دیتا رہا، شام کو 2 کلو کھجوریں ملی، 1 کلو کھجوریں گھر میں دے آیا، 1 کلو کھجوریں لا کے حضور کی خدمت میں رکھی، میری سرکار نے اوپر سے پکڑا اور لائے ہوئے سارے سامان کے اوپر رکھ کے کہا اس کے صدقے سب کا قبول ہو گیا۔ مل کے اب آئیے میں آپ کو پھر سیدھا اپنے آقا کے گھر میں حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں لیے چلتا، اور پچھلے جمعے جو میں بات کر رہا تھا اور پھر وقت مکمل ہو گیا تو میں نے کہا چلو بقیہ گفتگو پھر عرض کر لیں گے۔ اب میں عمل پیش کرنے لگا ہوں۔ پچھلے جمعے ہم نے قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں بیان کیا تھا کہ نبی پاک کی خدمت کے لیے لازم ہے کہ پہلے ایمان پھر خدمت۔ یاد آ گئی نا آیت؟ پھر میں نے 2 حوالے جنگ بدر کا بھی پیش کیا تھا اور حدیبیہ والے قبیلہ بنی نہد والے بھی لے کر آئے تھے، مگر حضور نے کہا تھا نہ، خدمت بعد میں، ایمان، اگر ایمان نہیں ہے تو خدمت پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بدر میں لڑنے کے لیے آیا تھا، طاقتور پہلوان، فرمایا نہ، کلمہ پڑھ لو تو بسم اللہ، نہیں تو جاؤ۔ ہم تیروں تلواروں کی طاقت پر نہیں لڑتے، ہمارا بھروسہ تیروں تلواروں پہ نہیں ہے، ہمارا بھروسہ کسی اور پہ ہے۔ یاد آ گیا ہے؟ اب میں اس پر قرآن مجید کی روشنی میں یہ 3 لفظ میں نے سنا دیے، پہلے ایمان، پھر تعظیم، پھر خدمت۔ آؤ حضرت خواجہ ابو طالب کے گھر چلتے ہیں۔ میں اس طرح نہیں سناؤں گا، محبت سے بولو۔ اور رسول اللہ کی پرورش کرنے والے، رسول اللہ کی نگہداشت کرنے والے اور رسالت کی تربیت کرنے والے خواجہ ابو طالب کے گھر چلتے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ شاید آپ سمجھ رہے ہوگے کہ بس میں نے اپنی عقیدت اور محبت کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر دی، نہیں، قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا اور پھر اپنی گود نہیں عطا کی؟ اور وہ جس کی گود عطا کی تھی، جسے اپنی گود کہہ رہا ہے، وہ گود کس کی تھی؟ حضرت خواجہ عبد المطلب، حضور کے دادا جان، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، نزع کا عالم تھاری تھا اور بالکل جان آفریں کے سپرد کرنے والے تھے، اور خواجہ عبد المطلب کو، رئیس بطحہ کو دنیا سے جاتے وقت جس کی فکر تھی اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور اپنے 10 بیٹوں کو یا 9 بیٹوں کو سامنے کھڑا کیا ہوا تھا، 9 بیٹوں کو سامنے کھڑا کیا، اور رسول اللہ 8 سال کی عمر کے ہیں، اور اپنے دادا جی حضرت خواجہ عبد المطلب کے سرہانے کھڑے ہیں، اور دادا جی کی آنکھیں
آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہیں، اور آخری لمحے جسے حضرت خواجہ عبد المطلب کی فکر تھی وہ رسول پاک ہیں، اور کہہ رہے تھے میرے بیٹو بولو کون ہے تم میں سے جو میرے بعد اس بیٹے کی پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا کون؟ سب نے ہاتھ اٹھا کر ہم حاضر ہیں، ایک نے دوسرے 9 تک سب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابا جان جس کی ڈیوٹی لگاؤ گے ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میری حضرت خواجہ عبد المطلب نے اپنے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھا، رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا، حضور کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ حضور کی آنکھیں ان 9 میں سے ابو طالب پہ گڑی ہوئی تھی۔ مل کے جلدی سے ٹائم تھوڑا جلدی۔ معلوم ہے تمہیں عدل سے کوئی کام کچھ کام نہیں، پھر بھی توحید کے بارے میں ابہام تو نہ دو۔ اس نے کافر کی گود میں رسالت رکھ دی، کم از کم اپنے خدا کو یہ الزام تو نہ دو۔ نعرہ حیدری! ماشاءاللہ، جیتے رہو۔ اب پھر واپس پلٹتے ہیں، ادھر حضرت خواجہ عبد المطلب نے رسول اللہ کی آنکھوں کی طرف، نظروں کی طرف دیکھا، وہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے زندگی کا آخری فکرہ کہا اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، ابو طالب اٹھا لے معزز بچے۔ حضرت ابو طالب رسول اللہ کو گود میں اٹھا کے چلے، آواز قدرت آ رہی تھی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما۔ قرآن مجید کی طرف آئیے، ایمان، تعظیم، پھر خدمت۔ اب یہ صحن حضرت خواجہ عبد المطلب ہے، ان کے اپنے بیٹے بھی ہیں، عقیل بھی ہے، جعفر بھی ہے، ابو طالب بھی ہے، جعفر بھی ہے، عقیل بھی ہے، چوتھا بیٹا علی بھی ہے، بیٹی ام ہانی بھی ہے، اور بیٹیاں بھی ہیں۔ کھانا پک گیا ہے، دسترخوان پہ لگ گیا ہے، بھوک تو سب کو لگی ہے، اور وہ علی کے علاوہ جعفر، عقیل، ابو طالب عمر میں بڑے ہیں، کسی کا بھی ہاتھ آگے بڑھ سکتا تھا پانی کی طرف، سالن کی طرف، روٹی چاول یا کسی کھانے کی چیز کی طرف، مگر نہیں، حضرت ابو طالب کا حکم ہے کسی کا ہاتھ آگے نہ بڑھے جب تک محمد کا ہاتھ کھانے کو نہیں لگتا۔ مل کے پھر واپس پلٹتے ہیں، اگر کسی اور بیٹے کا ہاتھ لگ جاتا کھانے کو اور پھر حضور کھاتے تو یہ مدد ہوتی، مگر کہا نہیں، فالذین آمنوا، پہلے ایمان پھر تعظیم۔ نہیں، میں بات واضح نہیں کر سکا، مجھے پہلے قرآن مجید کی آیت آپ کو سنانی چاہیے تھی، مجھے پہلے آپ کو قرآن کی آیت سنانی چاہیے تھی۔ اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا ہے کیا؟ اے ایمان والو خبردار، میرے نبی سے آگے لا تقدموا بین یدی اللہ، ہاتھ نبی سے آگے نہ بڑھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار تمہارا ہاتھ، تمہارا قدم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے۔ سمجھ نہیں آ رہی ابو طالب سب کے ہاتھ پیچھے کیوں کیا کرتے ہیں؟ اب آپ کو لطف آئے گا، قرآن میں اللہ نے کہا تھا اس نبی سے آگے ہاتھ یا قدم
نہیں بڑھانا. اور دسترخوان پر حضرت ابو طالب اپنے بچوں سے کہتے ہیں ہاتھ پیچھے رکھنا. پہلے ہاتھ حضور آگے بڑھائیں گے, پہلے لقمہ حضور اٹھائیں گے. کیا مطلب؟ تاکہ قرآن کا عمل پورا ہو, میرے نبی سے آگے نہیں بڑھنا. اب توجہ سے اب لطف لیجئے گا. حضرت خواجہ ابو طالب جب یہ تعظیم کرا کے خدمت کر رہے تھے, پہلے تعظیم, ہاتھ پیچھے رکھو, پہلے محمد کا ہاتھ آگے بڑھے گا. یہ حکم قرآن میں اللہ نے 30 سال بعد اتارا ہے. یہ تو حضور چھوٹے ہیں, 8 سال کے ہیں, 40 سال کے ہوئے, پھر قرآن اترا. اب جس کی سمجھ میں آ جائے گی وہ تو مجھے دعا دے گا, اور جس کو نہ سمجھ آئے پھر وہ مجبور سمجھوں گا. جو حکم 30 یا 32 سال کے بعد اترا ہے, خواجہ ابو طالب اپنے گھر میں پہلے اس پہ عمل کرا رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ابو طالب نے کہیں لکھا ہوا قرآن پڑھ لیا تھا؟ ابھی میں نے جملہ پورا نہیں کیا. یہ قرآن فی لوح محفوظ لکھا ہوا تھا. اب جس کا جی چاہے وہ بولے, جس کا جی چاہے وہ نہ بولے. کیا خیال ہے؟ قرآن اترنے کے 32 سال پہلے جو خدمت سے پہلے تعظیم کرا رہا ہے, کیا اس نے کہیں لکھا ہوا قرآن پڑھ لیا تھا, یا اللہ نے اس کے عمل کو قرآن بنا دیا تھا؟ اسی محبت سے جب تک علی کو دل میں بسایا نہ جائے گا, جب تک علی کو محبت سے دل میں بسایا نہ جائے گا, ٹھولنے بڑی کی راہ کو پایا نہ جائے گا. نیزے پہ چڑھ کے بولا علی کا یہ پیارا لال, نیزے پہ چڑھ کے بولا علی کا یہ پیارا لال. یہ سر علی کا ہے, ارے یہ سر علی کا ہے, جھکایا نہ جائے گا. مل کے جیتے رہو. اب میرا خیال ہے آخری بات سنا کے تو پھر اجازت چاہوں, ٹائم پورا ہو. میں آئندہ انشاءاللہ العزیز 2:30 بجے میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. اور چونکہ آخری دن ہے, سمجھیے کہ ہم 2:45 کریں گے, ورنہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز 2:30 بجے تقریر ختم کیا کروں گا. شروع کروں گا آپ کے آنے پر اور ختم کروں گا 2:30 بجے. واضح ہو رہی میں نے کیا عرض کیا ہے؟ کوئی سمجھ آئی ہے؟ اچھا آپ موجود ہو تب بات کرنے میں یہ بات تو لمبی ہے, میں چھوٹی سی کرنے لگا ہوں, مختصر کر دوں گا. بس چند 1-2-4 لمحوں میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. لنگر بھی پک چکا ہے, نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز حضور غوث العظم پیرانی پیر دستگیر کی خدمت میں ہدیہ دعا کریں گے, اور پھر آپ لنگر کھا کے جائیے گا. محبت کے ساتھ یہ ایک آخری بات سن لیجئے. پھر بھی جن کا خیال ہے, مصری صاحب نے شعر بھی پڑھا, اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے, لیکن میں آپ کو دلیل کے طور پر, تاکہ آپ کو بات یاد رہے, این ممکن ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوهُ آپ بھول جائیں, لیکن جو واقعہ سناؤں گا یہ نہیں بھولیں گے آپ. واقعہ طویل ہے, میں چھوٹا سا کر دوں گا, محرم شریف میں تفصیل کے ساتھ سناؤں گا. یہ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی مصر کے, ان کی یہ کتاب ہے, انہوں نے لکھا ہے, اور ابن جوزی کے حوالے سے لکھا ہے. امام عبد الرحمن ابن جوزی کے حوالے سے لکھا ہے, اور یہ امام عبد الرحمن ابن جوزی حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر کے ہم اثر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کچھ سمجھ آئیے میں نے کیا عرض کیا ہے؟ ہم اثر کہتے ہیں ہم زمانے کو, جیسے حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. غوث العظم کی 11ویں شریف بھی ہے, تو یہ جملہ ان کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے یہ جملہ بھی سن لیجئے تاکہ 11ویں شریف کی حاضری بھی ہو جائے. حضور غوث العظم کے ہم اثر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
ایک ہی جملہ کافی ہے. جب جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر نے اللہ کی قدرت سے، حکم سے، رسول اللہ کی اطاعت سے جب ہاتھ قدم اٹھا کے کہا نا قدمی حوضہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اصفہان کی پہاڑیوں میں اللہ اللہ کر رہے تھے، یکدم اپنی گردن کو جھکا کے کہا غوث صرف گردن پر نہیں میرے سر پہ بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی. محبت سے. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا تھا، ایک اور فقیر بھی تھا جس نے مالک کے کہنے کے مطابق عبادت، ریاضت، قیام، رکوع، سجود، عبادت، مراقبہ، مشاہدہ، جو کچھ ہو سکتا تھا اس کے کہنے پہ کیا. اور پھر آواز قدرت آئی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا ہندوستان دے دے. آواز قدرت آئی، وہ ہم اسی دن معین الدین کو دے چکے. سمرقند جی تیرا یا غوث، یہ سارے مل کے تو یا غوث اعظم کہتے، نعرہ غوثیہ. حضرت بس اب میں وہ پھر خواجہ ابو طالب پہ لا کے بات مکمل کرنے لگا ہوں تاکہ آئندہ جب میں مولا علی کا ذکر کروں تو آپ سب کے کان کھلے ہوئے ہوں. کم از کم آپ کو پتہ تو ہونا کہ ان کا شجرہ کہاں جاتا ہے. ہم مولا علی جیسا کسی کو کیا سمجھ سکتے ہیں جس کے چوتھے سے لے کے 5ویں باپ تک کا پتہ نہ چلے. وہ علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے جس کا شجرہ آدم تک جاتا، اور اکیلے کا نہیں جاتا، رسول اللہ کے ساتھ ساتھ جاتا. جی تیرے ماشاءاللہ، مالک سلامتی عطا کرے. پھر واپس پلٹیے، کہاں کی بات؟ علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں سمرقند کی ایک سید زادی تھی، اس کا خامد فوت ہو گیا. 3 یا 4 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں اس کی، بچیاں کچھ 4 6 8 سال 10 سال کی. سمرقند میں سادات پر ظلم و ستم شروع ہوا، ایک غربت، دوسرا بادشاہ وقت کا ظلم. سید زادی نے اپنے بچیوں کو ساتھ لیا اور نہ جانے کیسے دقت کے ساتھ سفر کرتی ہوئی. تب موٹر کاریں نہیں تھیں، تب سڑکیں نہیں تھیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ایسے. یہ دیکھو یہ بچے جو اس وقت امام حسن حسین کا ذکر سن رہے ہیں نا، یہ بڑے ہو کر انشاءاللہ یزیدی نہیں ہوں گے، حسینی بنیں گے. اب میری جانب متوجہ ہو جائے، وہ سڑکیں، گلیاں، بازار، موٹر کاریں، بسیں، ٹیوٹا نہیں ہوتا تھا. پہاڑوں ریگستانوں میں سفر کرنا ہے. سمرقند سے چلی، بلخ پہنچی، بچیوں کو مسجد میں بٹھا دیا. بس چھوٹی سی بات کر کے تقریر ختم کر دیتا ہوں. مسجد میں بٹھا دیا اور خود چلی. میں سید زادی ہوں، میں جاتی ہوں بادشاہ یعنی وقت کے پاس، مراد گورنر کے پاس، جو امیر ہوتا تھا. بادشاہ خلیفہ تو ایک ہی ہوتا تھا، ہر علاقے کا ایک امیر ہوتا تھا، جیسے ہم آج کل گورنر کہتے ہیں. جا پہنچی، مسلمان ہے وہ، قاضی رہ. جا کے کہا میں سید زادی ہوں، 4 بیٹیاں ہیں، بیوہ ہوں، یتیم بچیاں ہیں، اور میرے پاس کھانے کے لیے ایک دانہ تک نہیں تھا. تب تیرے پاس آئی ہوں کہ ایسا ممکن ہے کہ تو میری کچھ مدد کرے کہ میں اپنی بچیوں کا سر ڈھانپ سکوں. وہ جو لوگوں کو بانٹ رہا تھا اور بہت سارے لوگوں کی وہ لائی ہوئی عرضیوں پر وہ دستخط کر رہا تھا. اس نے جیسے ہی سنا میں سید زادی ہوں اور سمرقند سے آئی ہوں اور تیرے پاس آئی ہوں، بیٹیاں مسجد میں بٹھا کے آئی ہوں، اس کے منہ سے نکلا تو کہہ رہی ہے میں سید زادی ہوں، تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی شجرہ ہے؟ لکھا ہوا شجرہ ہوتا ہے ایک سادات کے پاس جس کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں. کیا تیرے پاس کوئی شجرہ ہے؟ اب آگے سنیے اور میری طرف متوجہ ہو جائیے. اس نے کہا کوئی دلیل، کوئی شجرہ، کوئی گواہ؟
اس نے کہا کچھ نہیں ہے، میں تو بمشکل اپنی بیٹیوں کو لے کے یہاں پہنچی ہوں جان بچاتے ہوئے، یہ سوچ کے کہ یہ مسلمانوں کا شہر ہے، میری بچیوں کا سر ڈھانپ دو۔ اس نے کہا جب تک تیرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، میں کیسے مان لوں کہ تو حضور کے خاندان میں سے، تو سید زادی ہے، میں نہیں تسلیم کر سکتا۔ وہ وہاں سے خالی ہاتھ نکلی، خالی ہاتھ پلٹ آئی، اللہ اکبر۔ اور پھر جب وہ بازار میں سے گزر رہی تھی تو دیکھا جگہ کہ پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، اسے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کوتوال ہے، بلخ کا کوتوال ہے، جسے آپ تھانے دار کہہ لیں، یہ کوتوال ہے، یعنی چھوٹے سے بڑا پولیس والا، کانسٹیبل، یہ کوتوال شہر ہے، اور اس وقت یہاں بیٹھتا ہے اور غریب مسکین آنے والوں کی مدد کرتا ہے، لیکن مجوسی ہے۔ مجوسی وہ ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، کہا یہ مجوسی ہے۔ وہ سید زادی نے کچھ سوچا ایک لمحے کو، اور پھر کہنے لگی کہ قرآن تو کہتا ہے جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھا لینا جائز ہے، تو میری تو 4 بیٹیاں ہیں، معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، مجھے اس کے لیے مجھے چلے جانا چاہیے، مجوسی ہے، کچھ بھی ہے، اللہ کا بندہ ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ اور جا کے کہا مجوسی میں سید زادی ہوں، کیا میری مدد کر سکتے ہو؟ مجوسی نے جیسے ہی سنا تو سب لوگوں کو ہٹا کر اپنے خادم کو بلا کے کہا میری بیوی سے کہو برقع پہن کے آئے۔ نہیں، آپ موجود نہیں تھے شاید۔ خادم سے کہا جلدی سے میرے گھر پہنچ، اور میری بیوی سے کہا برقع پہن کے جلدی میرے پاس آئے۔ ادھر کہا، خادم دوڑا، اس کی بیوی برقع پہن کر اپنی خادماؤں کے ساتھ، کوتوال کی بیوی تھی، بڑے لوگ تھے، آ پہنچی۔ اب مجوسی ساتھ چلا مسجد کے دروازے پر، اور مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر اس نے اپنی بیوی سے کہا اندر جا، اور یہ برقع بھی لے جا، پردہ لے جا، اور کنیزوں کے جھرمٹ میں اس سید زادی کی بچیوں کو لا اور پردے کے ساتھ گھر لے جا، اور کہہ دینا کہ میرا خامد بوڑھا ہے اور مجوسی ہے، یہ بتلا دینا، لے جا۔ بیوی گھر لے گئی، جاتی بچیوں کو بہترین کپڑے، پوشاکیں، اچھا لباس، پھر کھانا، بہترین کھانا، پھل فروٹ جو ہو سکتا تھا ایک امیر کے گھر میں سارا سامنے رکھا، اور ہاتھ باندھ کے کہا جو حاضر ہے قبول فرمائیے۔ بچوں نے کھانا کھا لیا، دن گزر گیا، اب رات آ گئی جو قصہ سنانے کے لیے بات شروع کی تھی۔ بس ایک دن ایک وقت کی ہی ابھی اس نے خدمت کی ہے، رات ہوئی۔ وہ قاضی شہر، وہ امیر شہر، وہ گورنر شہر جو مسلمان تھا، جس نے کہا تھا کوئی دلیل ہے تو لا مجھے دکھا، اور پھر خالی بھیج دیا تھا، وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، اور میں جنت میں کچھ تلاش کر رہا ہوں، اور یکدم میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کھڑے ہیں اور ایک محل کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں آگے بڑھا، سلام پیش کیا، مگر میری بدقسمتی کہ حضور نے سلام کا جواب دینے کی بجائے رخ پھیر لیا۔ ادھر آ کے سلام، حضور رخ ادھر کر لیا۔ پھر تیسری، حضور نے بڑے غصے سے کہا ہٹ جا پیچھے، حضور میں آپ کا غلام ہوں، یہ محل کس کا ہے؟ میری سرکار نے فرمایا یہ اس مجوسی کا ہے۔ اس نے کہا حضور میں بھی تو آپ کا غلام ہوں، میں بھی امتی ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ جب کہا نا میں آپ کا غلام ہوں، میری سرکار نے جلال بھری آواز میں کہا کوئی دلیل ہے تو لاؤ، ہٹ جا پیچھے، میری شہزادی تیرے گھر آئی، جب اس نے کہا میری بچیاں ہیں تو تو ان سے دلیل مانگتا تھا، دفع ہو جا، ہٹ جا پیچھے، یہ محل اس مجوسی کا ہے۔ ادھر آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی، بھاگا۔ اب ذرا جاگیے گا، بات ختم ہونے لگی ہے۔ بھاگا، وہ مجوسی وہ کوتوال کے دروازے پر جا پہنچا، اور جا کے کھٹکھٹایا، دستک دی، دق الباب کیا۔ مجوسی باہر نکلا، لیکن آج مجوسی کے چہرے کا رنگ اور ہے، کیا کہوں میں آپ کو، کیسے اپنے ساتھ ملاؤں؟ آئے اور آ کے کہا وہ تیرے گھر میں وہ شہزادی سید زادی بچیاں ہیں، وہ لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں وہ نہیں اب ملتی۔ اس نے کہا میں 1000 دینار دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں 1000 دینار بھی نہیں میں لیتا۔
اس نے کہا 10,000 دینار لے لو۔ مجوسی نے کہا 1,00,000 دینار دو، پھر بھی نہیں دوں گا۔ اب اس نے کیوں؟ اتنی بڑی قیمت دے رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو 1,00,000 دینار۔ مجوسی نے مسکرا کے کہا وہ جنت کا محل دیناروں میں نہیں ملا کرتا ہے۔ اب آنکھیں کھلی اس قاضی کی، امیر شہر کی، قاضی کی آنکھیں کھلی کہ کیا یہ جانتا ہے رات میرے ساتھ کیا ہوا؟ مجوسی نے اسے آواز دے کے کہا سن، وہ جب تجھے ہٹایا تھا تب ہمیں رسول اللہ نے اپنے قدموں میں بلایا تھا، کلمہ بھی پڑھایا تھا، محل بھی عطا فرما دیا تھا۔ مل کے کرنے لگا ہوں، بات بھول نہ جائے، یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے؟ صرف ایک جملہ کہنے کے لیے سنایا ہے۔ اب مجھ سے زیادہ اونچی آواز میں نہ کہلوائیے گا، کان کھول کے سن لیجئے گا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے؟ بھائی صاحب مجوسی تھا، صرف ایک دن مجوسی نے صرف ایک دن، ایک ٹائم سیدوں کی، خاتون کی خدمت کی۔ حضور خواب میں آ کے جنت بھی دے کے گئے، ایمان بھی دے گئے۔ کیا خیال ہے جو ایک دن سیدوں کی خدمت کرے اسے جنت بھی خود دیتے ہیں، ایمان خود دیتے ہیں، کلمہ خود پڑھاتے ہیں؟ تو ابو طالب نے تو 17 سال خدمت کی ہے۔